بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بات چل رہی تھی جی سورہ بقرہ کے اندر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، کیونکہ یہ جو تھے ابو الانبیاء کہلایا جاتا ہے اور تمام ان کو اہل کتاب جو ہیں وہ مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی تو انہی کے بارے میں آگے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کیا فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اب اس وصیت کا ذکر جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا وہ کر رہے ہیں، حکم کیا دے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہاں تک کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، عزت اور احترام کا معاملہ کرتے تھے، تمام کے تمام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں کیا ہے بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کو تمام ہی ان کی ایک عزت اور احترام رکھتے تھے۔ دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی، وصیت کی، ٹھیک ہے، کس نے؟ وَوَصَّى بِهَا، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہے اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹوں کو، بنین سے جو تھا نا اپنے بیٹوں کو جو تھی، اپنے بیٹوں کو وصا بہا ابراہیم، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یہ وصا کا فائل جو یعقوب بھی آتا ہے، اور یعقوب نے بھی کیا، یا بنی یا بنی یا، کہ اے میرے بیٹو، یا بنی یا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے اس کو، دین کو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے دین کو، اس دین کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن، تو تم ہرگز ہرگز ہرگز، لا تموتن، ماتا یموت سے، ٹھیک ہے نا، لا یموتن، لا یموتان، لا یموتن، لا تموتن، لا تموتان، لا یموتان، ٹھیک ہے نا، لا تموتن، ٹھیک ہے نا، لا تموتن، لا تموتان، لا تموتن، ٹھیک ہے نا، تن نون سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ سکیلا، نون سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش آ رہا ہے، کو یاد ہے؟ نواں سیگا بنتا ہے، نون سے پہلے کیا آ گیا؟ لا تموتن، یموتن، یموتان، یموتن، تموتن، تموتان، یمتن، تموتن، تموتان، تموتن، لا تموتن، ٹھیک ہے؟ تو لا تم ہرگز 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 نہ کیا، نہ مرنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت بھی موجود تھے؟ کب؟ اذ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرہ کا فائل کیا ہے؟ الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، اس قال علی بنی ہے، جب انہوں نے کہا اپنی اور بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو بیٹے کہنے لگے، بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کا، آپ کے الہ کی، یعنی آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کے الہ کی، ابراہیم یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی، الہم واحدہ، جو کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک ہی خدا، الہم واحد، ہم عبادت کریں گے، نعبد الہ کا الہم واحدہ، یعنی کیا مطلب؟ آپ کے اس میں سے جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب صرف اسی کے فرما بردار ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ٹھیک ہے نا، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بھئی تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں یہودیوں نے یہ کیوں وہ کیا گیا، یہودی نے تھا، بعض یہودیوں نے کیا کیا ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اصل میں ہم مسلمان ہو جاتے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نا وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ کہ دیکھو یہودی مذہب نہ چھوڑنا، تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم حاضر تھے اس وقت؟ کیا تم حاضر تھے ہم کو شاید حضرت یعقوب الموت ہو؟ کیا تم حاضر تھے؟
انہوں نے تو یہ وصیت کی تھی کہ تم نے کیا کرنی ہے، ایک اللہ کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا کہنے لگے، دونوں کہتے ہیں وقالو، یہ دونوں کہتے ہیں، یہودی اور نصرانی دونوں کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا، ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تو تم کیا ہو جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. کل، آپ کہہ دو، ٹھیک ہے نا، کہہ دو، بل، آپ کو نہیں 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 نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، بلکہ ہم تو کیا ہیں، ابراہیم کی دین کی پیروی کریں گے. ابراہیم جو تھے نا وہ کیا تھے، توحید کی جو وہ تھے، ابراہیم کے وہ ملت ابراہیمی ہے، ہماری بھی، ہم بھی کیا ہے، ملت ابراہیمی کے اوپر ہے نا، ملت ابراہیمی. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ کیا نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ٹھیک ہے نا، کسی کو شریک ٹھہرانے والوں سے. کولو، تو کولو، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں تم یہ کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر، اس کلام پر بھی جو ہمارے طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق و یعقوب والاسباطی، والاسباطی غیر منصرف سے نا، الی ابراہیم، اصل میں ابراہیمن ہونا چاہیے تھا، و اسماعیل اسحاقن یعقوبن آنا چاہیے تھا نا، لیکن یہ غیر منصرف ہیں، تو اس لیے کیا رہا ہے، الی ابراہیم و اسماعیل یعقوب والاسباطی، اور اس اور ان جو، ٹھیک ہے نا، اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا تھا، وما اوتیا موسیٰ، اور وہ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، و عیسیٰ، وما اوتیا النبیون من ربہم، اور وہ ہم سب پہ ایمان لائے جو نبیوں کو دیا گیا تھا ان کے رب پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں. ہم کہتے ہیں جو اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہم سب پہ کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جتنی اللہ نے کتابیں اور صحیفیں نازل کی ہیں ہم سب پہ کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کیا ہیں، اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں. تو یہ اس میں سے آ گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کا جو اس طرح ایمان، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لیں، مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، ٹھیک ہے نا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے نہیں، فائن طلو، اگر وہ منہ پھیر لینا، طلو کا مطلب طولا طولیا طولو، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا. وَإِن طولوا، اور اگر کیا ہو جائیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما هم فی شقاق، ٹھیک ہے، تو یہ کیا رہیں گے، فإنما هم فی شقاق، تو در حقیقت دشمنی میں پڑ گئے ہیں، یعنی شقاق دشمنی کو کہتے ہیں، نفرت، شک کر دینا، توڑ دینا اس میں سے نا. کہتے ہیں کہ جناب یہ کس میں دشمنی میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ کافی ہے ان کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا، یکفی کا، تیرے لیے کیا ہے، کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے، تو کبھی مشقت میں پڑ جائیں یا کچھ ہوئے تو اس کو پڑھا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کیا ہو جائے گا، ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ کو سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغت اللہ، صبغت اللہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو صبغت اللہ، اے مسلمان تم یہ کہہ دو کہ ہمارے اوپر تو کیا ہو گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کیا ہے، اللہ کے رنگ سے کیا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صبغہ، یہ صبغت اللہ. جو لوگ آپ لوگ جانتے ہوں گے جناب، یہ غسل دیتے ہیں نا عیسائی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیپٹزم جو ہے نا اس کی ایک، اس میں سے یہ جو تھی نا اس میں سے وہ پایا جاتا ہے کہ یہ رنگ چڑھاتے ہیں. تو جب یہ عیسائی ہوتا ہے نا کوئی بندہ، اس کو نہلاتے ہیں نا، اس کو غسل دیتے ہیں، تو رنگ والا پانی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بیپٹزم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو بچے کو وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے بچے کو غسل دیا جا رہا تھا. اب تو یہ مسلمانوں نے بھی باہر کے ملکوں میں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ غسل دینے کی کیا چل، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو باہر کے ملکوں میں، اب جو ہے وہ جو ہے جو آج کل بچے کی جو ہے غسل کی جو وہ تقریب ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر ہی، پاکستان سے باہر تو یہ بڑا چلتا ہے آج کل جو ہے، وہ کرتے ہیں شاور، پتہ نہیں کیا شاور، فرسٹ شاور نہیں، کیا وہ ہوتا ہے اس کی جو یہ عیسائیوں سے جو ہے نا وہ اب نکال لی ہے یہ مسلمانوں نے بھی. ٹھیک ہے نا، بیبی شاور، ہاں بیبی شاور جو ہے، بیبی شاور کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے.
اب یہ کتنی کیسے ہم لوگ ہو گئے، سچی بات ہے کہ اتنا دکھ ہوتا ہے. اب اور ان کو جب سمجھایا جائے وہ کہتے ہیں جناب علی تو اس میں سے اچھا بیبی شاور تو میں ہاں ہاں یہ برتھ سے پہلے کی بھی وہ ہوتی ہے کہ جی اس میں سے وہ عورتوں کے لیے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی مختلف قسم کی وہ ہیں، وہ جو ہیں وہ برتھ سے پہلے عورت کے لیے کیا تم وہ کر رہے ہو، لیکن یہ نکلے وہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اب مسلمانوں نے جی اس کو بیبی شاور کے جو وہ تو باہر کے وہ اس میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ بھی ہوتا ہے، غسل کی جو ہے وہ تقریب ہے یہ جی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا. یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں ان کا یہ ہے، یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ جی جب اس میں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عورت کی گود بھرائی یہ بھی، یہ تو خیر ہندوؤں سے ہم لے کر آئے تھے نا. گود بھرائی جو ہے یہ تو ہم ہندوؤں سے لیا نا. گود بھرائی جو ہے وہ ہندوؤں کی اس میں سے تھی. یہ جو ہے اب یہ یہاں سے آ گیا کہ جی اچھا جی بچہ ہونے سے پہلے جی سارے. تو یہ تو عیسائی کیا کرتے ہیں، بیپٹزم جو ہوتا ہے نا ان پہ کیا ہوتا ہے وہ رنگ چڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمان تم بھی کہا کرو صبغۃ اللہ، ہم پر بھی رنگ چڑھا ہوا ہے. کس کا؟ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. ہم پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہمیں کسی اور رنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم پہ بھی رنگ چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ خالص توحید کا رنگ جو ہے نا کہتے ہیں نا تم پہ جیسے آج کل جو بچہ دینداری پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جناب علی یہ دیکھو تو بتائیں تم پہ کیا مولویوں کا رنگ چڑھ گیا. تو کہو ہاں جی بالکل مولویوں کا، مولویوں نے خراب کر دیا ہمیں جو ہے، مولویوں نے خراب کر دیا ہمیں جو ہے. تو کوئی بات نہیں جو ہے. اس لیے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے نا اس میں سے جو ہے اس سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم اس بات کرتے ہیں. کل آپ کہہ دو اتحاجوننا اتحاجوننا فی اللہ کہ کیا تم اللہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو. اتحاجوننا کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے. وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ اعمالكم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم کیا ہیں، اور ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی بندگی صرف اسی کے لیے کیا ہے ہم نے خالص کر لی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم کس کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کی ماریں کھانی پڑیں گی، لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں گی، سب کچھ کرنا پڑے گا. جب اللہ کے راستے میں بندہ چلتا ہے تو یہ کیا ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے. مولوی فلاں جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ جو ہے ننجا کیا کچھ بولیں گے سارا کچھ. ٹھیک ہے. ہم پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. پھر اب جو ہے ام تقولون کہ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یا تو وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. کل تو اے آپ کہو ذرا انتم اعلم ام اللہ، انتم کیا تم کیا ہو کہ جی تم عالم ام اللہ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو. عالم اس میں تفضیل کا سیکھا. اچھا انتم عالم کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن ازلم ممن کتم شہادتا تو اس سے ظالم، ومن ازلم کون اس سے ظالم ہو سکتا ہے، ممن کتم شہادتا عنده من اللہ. ٹھیک ہے نا. جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. کتما جو کون ظالم ہوگا، من کتما جو چھپائے، شہادتا عنده جو اس کے پاس شہادت آئی تھی کہاں سے، من اللہ اللہ کی طرف سے. ان کو تو پتہ تھا ساری کی ساری جو تھی یہ باتیں پہنچی ہوئی تھی ان کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. کہ اصل میں کیا تھا ان کے پاس شہادت جو پہنچی ہوئی تھی. حضرت دیکھیں وہ خود ہمارے ہیں کہ دیکھو یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے. یہ تمام انبیاء کرام توحید ایک خالص کا درس دیتے رہے ہیں. ان کو بھی پتہ تھا کہ جتنے انبیاء یہ جو تھے جن کے نام لے رہے ہیں کہتے ہیں یہودی نصرانی تھے، یہ کیا کرتے تھے اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یہ. تو اب اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس تو آئی ہوئی ہے، بات پہنچی ہوئی ہے، شہادت عنده من اللہ، اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو، یہ چھپاتے ہو. تلک امۃ قد خلت وہ ایک کیا تھی، ایک
ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس نے جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی جو تم کماؤ گے، ولا تسالون اما کانوا، ہاں اما کانوا یعملون، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان سے جو ہے نا وہ ہو گیا. یہاں تک تو بات ختم ہو گئی جناب، پہلا پارا ہمارا مکمل ہو گیا. اب دوسرا پارا جو شروع ہو رہا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا بچوں، بات یہ تھی کہ جس وقت، ٹھیک ہے نا، جس وقت کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ہوا یہ تھا کہ جب جب آپ کو پتا ہے کہ پہلے مکہ میں رہتے تھے مسلمان جو تھے، جب مسلمان مکہ میں تھے، تو مکہ میں تھے تو جو تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا کہ اب کیا ہوا کہ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں. جب آپ مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں تو آپ کو ہاں بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں مدینہ چلے گئے تو بیت المقدس کا ہو، بیت المقدس. ٹھیک ہے نا. تو بیت المقدس کا رخ کرنے کا استاد جی کیا کرتے ہیں نا، بیت المقدس کی بجائے کیا کہو منابع صاحب، بہتر یہی فرمایا کرتے ہیں نا بیت المقدس، کہ جی اس میں سے. اس کو اصل میں پڑھنے کے مختلف وہ ہوتے ہیں طریقے ہیں اس کو جو ہے نا اس میں پڑھنے کے. تو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ کو تقریباً 17 مہینے تک عمل فرمایا تھا، 17 مہینے تک. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوبارہ کیا ہوا تھا، بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو وہ آگے جا کے حکم آ رہا ہے، وہ آگے جا کے حکم آ رہا ہے کہ آپ کیا کر لیجیے، منہ پھیر لیجیے. لیکن یہ جو آیت ہے سیقول الصفا، دوسرا پارا جو شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اصل میں تو بیت المقدس آپ کو پتہ ہے یہودی اور عیسائی دونوں کیا کرتے تھے، ان کا قبلہ کدھر ہے، وہ بیت المقدس ہے نا. تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر سے، وہ قبہ سخرا اور جو ہے نا ان کی طرف جو ہے نا ان کا تھوڑا سا فرق آتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے قبلے کے اندر تھوڑا سا فرق آتا ہے. لیکن بنیادی جو تھا نا وہ ادھر ہی تھا، شام کا علاقہ، فلسطین کا جو آج کل جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، قبلہ ادھر تھا. بیت اللہ کی طرف یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. بیت اللہ کی طرف کس کو کیا گیا، مسلمانوں کو حکم کیا گیا تھا قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا جو تھا نا، یہ جو بیت اللہ جو تھا قبلہ بنانے کا حکم کیا گیا. تو یہاں پہ یہ پیشن گوئی کر دی گئی کہ دیکھو یہ یہودی اور عیسائی جو ہوں گے نا اس پر اعتراضات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس طرف بھی کیا کروا لو، وہ جو جہاں پہ بھی تم کرو گے اللہ کا جو ہے نا اللہ کے وہ کر لو گے، تو تمہارے لیے وہی کیا ہے، اصل تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مقصود ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا حکم جس طرف آ جائے گا وہاں پہ کیا آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ کا حکم آ گیا تو جدھر کا بھی حکم کریں گے ہم ادھر کی طرف منہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی جگہ مقصود نہیں ہوتی ہے، حکم مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ اب اسی کے بارے میں اب آگے وہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں سیقول السفہاء، سیقول سین آ جاتا ہے تو کیا آ جاتا ہے، سین کے معنی ان قریب کے پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے سال، سوفا اور سین آ جائے تو یہ کیا ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے. سیقول السفہاء تو بے وقوف لوگ، سفہاء سفیہ ان کی جمع کیا آتی ہے، سفہاء. سیقول السفہاء من الناس، تو اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، ما ولا ولا یولی تولیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا واللہ یولی تولیہ، تو ما ولاہم عن قبلتہم، کہ ما ولاہم آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو اس کو اچھا جی اس قبلے سے پھیر دیا. واللہ ما ولاہم، واللہ واللہ یولی تولیہ کا کیا مطلب ہے کہ پھر جانا. ما ولاہم کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا عن قبلتہم اس قبلے سے التی کانوا علیہا جس کے اوپر یہ تھے. یعنی یہ بیت المقدس کی طرف جو منہ کرتے ہیں تو کس نے ان کو پھیر دیا کدھر، بیت اللہ کی طرف. کل تو آپ کہو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وکذالک، اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی کہ دیکھو جس طرح ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا، تو یہ مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہوا کہ بیت اللہ کیا ہوا ان کا قبلہ بنا.
مسلمانوں کا اعزاز ہوا. میں نے بتایا یہودی اور عیسائیوں کا تو قبلہ وہ بیت المقدس کی طرف جو تھا نا، ان کی طرف ان کا منہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہودی اور عیسائیوں کا. یہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہم نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے، ایسے ہی تمہارا ایک اور اعزاز بھی ہے. وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ امت وسط بنایا ہے. امت وسط بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہم نے تم کو کیا بنا دیا؟ امت وسط بنا دیا. ٹھیک ہے نا، امت وسط بنا دیا کہ ہم نے تم کیا بنایا ہے؟ درمیانی امت جو ہے نا، اعتدال والی امت بنایا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ایسا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک وہ تھا، ٹھیک ہے نا، ایک اس میں سے امت وسط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے یہ کیا گیا کہ امت کو کیا ملے جو تھا اس میں سے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا. 500 سال پہلے کہہ لو، 500 سال پہلے امریکہ دریافت ہوئے 1492 کے اندر. ٹھیک ہے نا، 500 سال بس ہو گئے، تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گئے نا، 530-40 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، امریکہ جو تھا 1492 میں دریافت ہوا ہے. یہ آسٹریلیا جو ہے یہ 1770 میں دریافت ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی آج سے سمجھو 500 سال پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ آسٹریلیا بھی کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ ویسٹ انڈیز وغیرہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں سے دنیا شروع ہوتی تھی، سمجھو یہاں سے دنیا شروع ہوتی تھی یہاں تک. یہاں سے دنیا شروع ہوتی تھی، یہاں پہ ختم ہو جاتی. اس کو مغرب کہتے تھے، مراکش کو، موراکو کو مغرب کہتے ہیں. مغرب، اس کو آج کل بھی مغرب کہتے ہیں، جدید عربی کے اندر بھی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سے یہاں سے لے کر یہاں تک گویا کیا سمجھی جاتی تھی؟ دنیا سمجھی جاتی تھی بس. یہاں سے لے کر یوں کہہ لو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی بس دنیا. کیونکہ یہاں یہ بھی بہت وہ تھا، یہاں برف ہی برف ہے سارے. آگے جا کے رشیا کی یہ اوپر جا کے یہ برف ہوئی. یہاں سے خط شروع ہوتا تھا، یہاں پہ مراکش کے اندر اینڈ پوائنٹ آ جاتا تھا. حضرت عقبہ بن نافع جو یہ تھے تو گئے نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ مراکش کے ساحل کے اوپر جا کے نا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس بحر الکاہل کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس بحر الکاہل کے بعد اگر کوئی سرزمین ہے تو ہم گھوڑے اس کے اوپر دوڑا کے کیا کر لیتے، اس کو بھی فتح کر لیتے. عقبہ بن نافع نے کہا تھا. یہ مغرب شمار ہوتا تھا. تو آپ یوں سمجھو کہ جاپان، اس لیے جاپان کو ابھی بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لینڈ آف دا رائزنگ سن. لینڈ آف دا رائزنگ سن جو ہے نا کہ جی چڑھتے سورج کا سرزمین جو ہے. تو گویا جاپان کیا ہوتا تھا؟ جاپان کا ہم سمجھتے کہ جاپان سے ابتدا ہوتی ہے اور مراکش کے اوپر وہ ہوتی تھی، یوں سمجھا جاتا تھا. آپ یہ دیکھو، یہ سعودیہ یہ ہے، سعودیہ. تو گویا یہ بالکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزمین بھی جو چنی ہے نا وہ بھی کیا سنی ہے؟ درمیان میں مسلمانوں کے لیے جگہ سے. تو یہ آج سے جو تھا نا یہ درمیان سمجھا جاتا تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ مکہ کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ مکہ کو سینٹر پوائنٹ مانا جاتا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کیا ہے؟ سینٹر پوائنٹ ہے مکہ جو ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل گرینچ کو انہوں نے وہ بنا لیا کہ گرینچ جی ایم ٹی جس کو کہتے ہیں، گرینچ مین ٹائم جو ہے. تو مکہ کو بھی مبدا بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. اور یہ دیکھو اس کی شکل بھی تھوڑی سی دیکھو گے تو یہ بھی دل کی مانند ہے. یہ سعودیہ ہے نا، سعودیہ کی جو آ رہا ہے یہ دل کی مانند ہے اللہ تعالیٰ نے. تو دل پہ کیا اترا ہے؟ دل کے اوپر ہی کیا ہوگا؟ قرآن مجید اترا ہے یہ دل. ٹھیک ہے نا، یہ دل کی اس میں سے یہ سعودیہ جو ہے نا دل کی شکل بھی اس کی ہوتی گئی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی ہے کچھ کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو یہ آ رہا ہے جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ٹھیک ہے نا، جعلنا امتن وسطا، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ درمیانی امت بنایا، یعنی معتدل امت بنایا تمہارے لیے جو ہے ہم نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے نا. اور امتن وسطا کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو تو اس میں دونوں میں وہ آتا تھا. یہودیت اور نصرانیت کے اندر کیا تھا؟ یہودیت اور نصرانیت کے اندر، یہودیت کے اندر بڑی سختی بہت تھی. ٹھیک ہے نا، نصرانیت میں کھلی چھوٹ بہت تھی. تو ہمیں کیا بنایا گیا؟ معتدل امت بنایا گیا. ہمارے لیے کیا رکھے گئے؟ احکام کے اندر اعتدال کی صورت رکھی گئی ہے.
ٹھیک ہے نا، اعتدال کی صورت. یہودیوں کا کیا ہوتا تھا، یہودی اگر ان کو ناپاکی لگ جاتی نا تو بعض صورتوں میں کیا ہوتا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، ناپاکی لگی ہمیں کیا کہا گیا، وہ کر لو دھو لو. ٹھیک ہے نا. اچھا عیسائیت کے اندر اور بڑی بہت سی چیزیں تھی، کیا تھی، کھلی چھوٹ تھی ان کے اندر. ان کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر بالکل کوئی وہ نہیں تھا. ہمیں کیا دیا گیا، درمیانی ایک وہ بنایا گیا. تو امتن وکذالک جعلناکم، اس طرح ہم نے تمہیں بنایا امتن وسطا، یعنی درمیانی امت بنا، معتدل، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم کیا ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، ہاں، جو ہے تم لوگوں پر گواہ بنو. ویکون رسول علیکم شہیدا، اور جو ہے وہ کیا ہو جائے، اور تم سو، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. ٹھیک ہے نا، جو رسول تم پر کیا ہو جائیں، تم پر گواہ بن جائیں. تو رسول تم پر گواہ بن جائیں کا کیا مطلب وہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تو ہم نے جس طرح تمہیں کیا دی ہے، ساری جہتوں کو چھوڑ کر کیا کیے ہے، کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا ہم نے شرف عطا کیا نا. یہ لفظ اصل میں سمت لفظ ہوتا ہے، اچھا سمت جس کو ہم پڑھتے ہیں، بہتر لفظ کیا ہے، سمت. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے، جیسے کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف ہم نے عطا فرمایا، اور تمہیں کیا کیا ہے، اس کی ہدایت دی ہے. اس طرح ہم دوسری امتوں کے مقابلے سے معتدل اور متوازن امت بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اس میں سے بتا دیا گیا. تو یہ اس لیے کیا کیا جائے گا، اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. انبیاء اصل میں کیا کہیں گے، انبیاء کہیں گے اے اللہ کے یا اللہ، ہم نے اپنی امتوں کو کیا کر دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا. اب وہ ان کی امتیں جو ہے نا انکار کریں گی، تو یہ امت کیا بن جائے گی، گواہ بن جائے گی. کہیں گے نہیں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو کیا کی تھی، اپنی امتوں کو ہدایت جو تھا پیغام پہنچا دیا تھا. سمجھ رہے ہو بات کو، تو یہ امت کیا بنے گی، پچھلے امتوں کے اوپر کیا بن جائے گی، گواہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو انبیاء کے گواہ. ٹھیک ہے نا، تو وہ انکار کریں گے، تو اس میں بتا دیا جائے گا کہ جناب علی، نہیں، ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں حضور نے یہ خبر دے دی تھی. ٹھیک ہے نا، اور حضور کیا کریں گے، اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے. تو یہ اس میں سے ایک وہ آ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ بس اتنا رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا کل آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے.